کچھ بھی کر لیجئے، کوئی شے دل میں اتار دیجئے، آج کل تو سب کچھ ہو رہا ہے، دل کی جو شریانے ہیں انہیں جوڑ دیجئے، توڑ پھوڑ کر دیجئے، جو چاہے کر لیجئے، لیکن کوئی آلہ ایسا ایجاد نہیں ہوا کہ جس سے ہم یہ جان سکیں کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، نہ آج سے 1400 برس قبل تھا، نہ آج۔ لہذا دنیا کے معاملات جو ہیں وہ ایمان پر نہیں ہوں گے، اسلام پر ہوں گے۔ اسلامی ریاست کا دستور جو ہے، کون شہری ہوگا اس کا؟ وہ اسلام ہوگا، وہ بھی نہیں۔ لیکن آخرت میں معاملہ اس ہستی کے ساتھ پیش آنے والا ہے جو علیم بذات الصدور، جو جاننے والا ہے اس تمام چیزوں کا جو دلوں میں، سینوں میں موجود ہے۔ وہاں معاملہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ کوشش دنیا میں مسلمان تھا، مسلمانوں کا وہ لیڈر تھا، بڑا قائد تھا، سب کچھ تھا، لیکن اگر ایمان نہیں تھا تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اطاعت اگر ہوتی رہے گی تو کچھ نہ کچھ ایمان ضرور پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ایمان پہلے آیا اور اسلام بعد میں، یہ تو ہوا ہے مکے کے شروع میں۔ یقین پہلے پیدا ہوا، تب انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے جو حدیث جبرائیل ہے جو انتہائی مشہور ہے اور جس کو ام السنہ کہا گیا، سنت کی جڑ اور بنیاد، اس کی روایتوں میں فرق ہے کہ حضرت جبرائیل نے پہلے سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، اور پھر کہا اخبرنی عن الایمان، اور یہ بھی ترتیب ہے کہ پہلے کہا اخبرنی عن الایمان اور پھر کہا اخبرنی عن الاسلام۔ جو مکے کے سابقون الاولون تھے ان میں ایمان یقین والا پہلے پیدا ہوا، اسلام بعد میں آیا۔ اور یہ جو لوگ تھے بعد میں ایمان لانے والے، ان کے اندر اسلام پہلے آ گیا، پھر اگر انہوں نے اطاعت جو ہے بغیر کسی دھوکے کے، بغیر کسی نفاق کے جاری رکھی، اور یہ اطاعت کلی اطاعت ہوگی، جزوی نہیں، جزوی اطاعت اللہ کے قبول ہی نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ تو کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور آخرت میں سب سے شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کو غافل اور بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اپنی داڑھیوں کی لمبائی سے اور اپنے حجوں کی تعداد سے تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اسے معلوم ہے تم سودی کاروبار کرتے ہو، تمہارا کھانا حرام کا ہے۔ لیکن یہ اگر اطاعت کلی ہے تو ایمان پیدا ہو جائے۔ البتہ یہاں اسلام پہلے آیا اور اس پر اطاعت ہوئی، اور اطاعت کے نتیجے میں ایمان پیدا ہو جائے۔ اب اگر پیدا ہو گیا ہے تو اس کا ایک نتیجہ کیا ہوگا؟ اتر جائے گا دل میں۔ اسی لیے اسی سورہ حجرات میں ایک آیت وہ بھی آئی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے نبی کے صحابیوں، اللہ نے تو تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، یہ ہے دلوں میں کھبا دیا ہے۔ انگریزی میں کہیں گے وربل ٹیسٹیمنی، اور ایک پرسنل کنوکشن، ذاتی یقین۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اسلوب حصر، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے ہرگز شک نہیں کیا۔ اور اس کا ایک دوسرا رکن کیا ہے؟ وہ عمل سے متعلق ہے۔ جیسے اسلام کا پہلا رکن ایمان کی وربل اٹیسٹیشن ہے، شہادت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور بقیہ 4 اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ یہاں پر بھی ایمان کا رکن اول یقین قلبی،
اور رکن ثانی عمل میں جہاد فی سبیل اللہ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم